بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ساری تعریفیں کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے. بیس بحضر السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے معزز علماء کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماں بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر امت کہا ہے، بہترین امت کہا ہے. قرآن کے بارے میں ایک بات آپ کو اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب کسی کا تذکرہ کیا تو اس کے اوصاف کو آگے بیان کیا. جیسے آپ اکثر آیتیں پڑھتے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب ایمان والوں کا تذکرہ آتا ہے تو ان کا اوصاف اللہ بیان کرتا ہے، ان کی پہچان بیان کرتا ہے. وہ نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں، اچھے کام کرنے والے ہوتے ہیں، پہچان بتاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب کہا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تو فرمایا اخرجت للناس، تمہاری شکل محدود نہیں ہے. تمہیں ساری کائنات کے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا. تم دنیا کے تمام لوگوں میں جاتے ہو، پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کی بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو، اچھے کاموں کی طرف دعوت دیتے ہو اور انہیں برائیوں سے روکتے ہو. لیکن دو باتیں یہاں پر ہیں، اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سنت کا ایک بہترین راستہ، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ راہ حق. لیکن آج کا جو ماحول ہے وہ ماحول یہ ہے کہ ہم ایسے زندگی اپنی گزاریں کہ ہم کو کوئی برا نہ کہے. ہر کسی کی نگاہ میں میں بالکل میٹھا ہی رہوں. ایسا تو ممکن نہیں ہے. اگر آپ دین حق پہ چلیں گے، راہ حق پہ چلیں گے، تو میں کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شخصیت تو نہیں پڑ جائے گی آپ کی. ان سے کوئی پیارا انداز تو آپ کا نہیں ہو جائے گا، اور ان کے دعوت دینے میں کوئی کوتاہی بھی باقی نہیں تھی. وہ تو اللہ کی رہنمائی نہیں چاہتے تھے. پھر بھی
بہت سارے الزامات کا شکار بنایا گیا، پتھر کھانے پڑے، رشتے ٹوٹ گئے، اپنا پیارا مکہ چھوڑنا پڑا۔ کیوں؟ یہی رسوا تھا۔ اور جب اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہہ کر واضح کر دیا، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ بے شک میرا رسول تمہارے لیے بہترین آئیڈیا ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو کون سی چیز مانے ایسی آ گئی کہ ہم نے اس شخصیت کو چھوڑ کر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر، ہم نے اپنا آئیڈیل نمونہ کسی اور کو بنانا رکھا ہے۔ کسی بھی موقع پر جب مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ فلاں کام کیسے کیا جائے، فلاں کام کیسے کیا جائے، تو پھر میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ نے جسے نمونہ بنایا، اللہ نے جسے آئیڈیل بنایا، کیا اس کو اپنا آئیڈیل بنانے میں آپ کو شرم آتی ہے، آپ کو دقت ہوتی ہے، آپ کو پریشانی ہوتی ہے؟ آپ کیوں نہیں وہ فارمولا اختیار کرتے؟ یہ کام کرنا ہے۔ زندگی کا کون ایسا گوشہ ہے، کون سا ایسا لمحہ، کون سی ایسی گھڑی ہے جس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو واضح نہ کیا ہو، آپ کو کلیئرٹی طور پر بتایا نہ ہو، کوئی سسپینس میں بات رکھی ہو، ایک لمحہ کوئی بتا دیجئے کہ جہاں پر کسی اور کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں جو حقیقی دعوت ہے اس سے خود محروم ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی محروم کر رہے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اچھائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا۔ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، تو پھر لوگوں کے اندر کام کیسے کریں گے؟ کیا کام کریں گے؟ تو معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ یا اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اچھائی کیا بتائی ہے اور برائی کیا بتائی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی گناہوں کا تذکرہ کیا، جب بھی برائیوں کا تذکرہ کیا، تو سب سے پہلا جملہ کیا بولا؟ الاشراک باللہ۔ دنیا کی سب سے بڑی برائی، سب سے گھناؤنی برائی، سب سے عظیم تر گناہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ اور دنیا کی سب سے بڑی بھلائی، عظیم الشان بھلائی، اللہ کی توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر اپنے ایمان کو جما لینا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہو سکتا، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا۔ اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جب یہ بات چھڑے گی تو حلوہ نہیں ملے گا، پتھر ملے گا۔ حلوہ کا کام تو پہلے سے ہو۔ اس دعوت سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس دعوت سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کیا جانتے تھے؟ صادق الامین کہتے تھے، عزت کے مقام سے نوازتے تھے، سب کچھ کہتے تھے۔ اور جب اس دعوت کو لے کر مکے کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہنچے کہ آؤ لوگوں، میرے قبیلے کے لوگ، میرے گھر والوں، تمام لوگ آ جاؤ، اور ان کو بلا کر پہلے کیا پوچھا؟ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں سوال پیدا کرتا ہوں اپنے سے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ میرے بارے میں نہیں جانتے، ہمارا گھر نہیں جانتے،
10 लोग कम से कम खड़े हो जाएंगे कि आपने तो मुझे गाली दिया था, आपने मुझसे पैसा लिया, टाइम से दिया नहीं, आपने फला जगह मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया। कहेंगे ना, हकीकत में किसी की हकीकत उसके घर से जानी जाती है, उसके पड़ोस से जानी जाती है, उसके गांव से जानी जाती है। बाहर इंसान उसे भी फरिश्ता हो जाता है। मामला का पता तो करीबी लोगों से चलता है। यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे करीबी चचा सारे मौजूद हैं और उनसे सवाल अल्लाह के नबी ने किया कि मेरे बारे में आपका क्या कहना है? कहते आपसे सच्चा किसी को नहीं पाया, आपसे बड़ा अमानतदार किसी को नहीं पाया। तो फिर मैं आपको एक बात बताऊं कि सफा पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो आप पर हमला करने वाला है, तो क्या आप मान लेंगे? सारे लोगों को बिल्कुल मान लेंगे, इसलिए वो आपको कभी झूठ बोलते नहीं पाए। इसके बाद क्या हुआ? फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। आप इस बात का इकरार कर लो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई पूजने के लायक नहीं, तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। अभी तक सादिकुल अमीन थे, अच्छे थे, सब कुछ था, लेकिन ये जुमला बोलते ही अबू बकर ने क्या कहा? भतीजे तेरा हाथ टूटे, क्या हमको इसीलिए बुलाया था तुमने? हमारे तो जहन दिमाग में ये 360 बुत है, हमारे रस्म रिवाज है, हमारे बाप दादा का दीन है। क्या ये जुमला कह के मैं सारे पर पानी फेर दूं? मैं अगर ये कहूं कि यही नजरिया हम लोगों का है, बल्कि उससे सख्त नजरिया हम लोगों का है। अल्लाह का कलाम आ जाता है, नबी का फरमान आ जाता है, इश्क का दावा भी भरते हैं, मोहब्बत का कहकर भी है, लेकिन जब कोई आयत करीमा हमारे मिजाज के खिलाफ पड़ती है तो हम 60 कर निकल जाते हैं, दाएं से और बाएं से निकल जाते हैं। और मैं अवाम की बात नहीं करता, मैं उन उलमा कराम की बात करता हूं कि जो अपने आप को दीन का जिम्मेदार समझते हैं, लोगों की सलाह का जिम्मेदार समझते हैं, लेकिन हक बात आने के बाद जब कहीं उनको भी वो आयत करीमा गिरफ्त में लेती है तो कहती है ये मेरा मौजू नहीं है, ये मेरा मौजू। अच्छा, फिर आपका मौजू क्या है? हम पूरी आयत नहीं पढ़ेंगे, हम उतनी पढ़ेंगे जितने अपने काम की है, जो हमारे खिलाफ पढ़ेंगे उसको हम कटाई छटाई करके साइड कर देंगे। अगर वाकई हम कामयाब होना चाहते हैं तो हम लोगों को अपने दिलों के जो लाभ है ना, ताले, उसको खोलना पड़ेगा। हमने ताला बंद कर रखा है, हम खोलने के तैयार नहीं कि ना इसके अंदर से बाहर कोई चीज जाएगी, ना बाहर से कोई अंदर आएगी। जरा खोलो दिल को, अगर गंदगी है तो निकाल दो, अच्छाई है तो सेफ रख लो। एक मुस्लिम हमेशा खुले जहन का होता है, अपने दिलों को बंद नहीं करता। फिर मामला आगे क्या होता है? इस तौहीद की दावत के बाद सारे के सारे लोग बागी हो जाते हैं। और बगावत में मामला क्या आता है जानते हैं आप? जो गिरोह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ था, वो अपने लोगों को बचाने के चक्कर में क्या कहता? तवज्जो चाहूंगा, क्या कहता था? सुनो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मत सुनो, उनके पास मत जाना, अगर जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी।
لیکن کیا آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی فرماتے ہوئے سنا کہ صحابہ کرام کو یہ کہتے ہیں کہ یہودی کے پاس مت جانا، عیسائی کے پاس مت جانا، فلاں کے پاس مت جانا؟ ایسا بولا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث، ایک فرمان ہم دکھا دیں کہ اپنے اصحاب کو جو لوگ ایمان لائے ان سے کبھی یہ کہا ہو کہ ابو جہل کے پاس مت جانا، نہیں تو تمہارا دین خطرے میں ہے؟ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ جو لوگ ایمان لائے ہیں نا، اب ان کی توحید پر کوئی اثر ڈالنے والا دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے، اور جو لوگ شرک کرتے تھے ان کو اس بات کا خطرہ تھا کہ یہ شرک تو بہت عجیب چیز ہے، یہ توحید کی بارش ہوگی، شرک مٹ جائے گا۔ میرے بھائیوں، حق کو کتنا چھپا لیجئے، چھپایا تو جا سکتا، مٹایا نہیں جا سکتا، اور باطل کو کتنا بھی چھپا لو وہ مٹنے ہی والا ہے، اس کو بچایا نہیں جا سکتا۔ توحید کی بارش ہوگی، شرک کا ملیہ میٹ ہو جائے گا، لیکن شرک کا اثر توحید پہ کبھی ہو نہیں سکتا اگر پکی توحید ہے۔ اسی لیے ابو جہل کی پارٹی، ابو لہب کی پارٹی اپنے ماننے والوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے روکتی تھی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بڑے صاحب نہیں کہتے تھے، بلکہ کہتے تھے بلغوا عنی ولو آیا، تم جاؤ دنیا میں، اگر تم نے ایک آیت کا علم حاصل کیا ہے، ایک حدیث کا علم حاصل کیا ہے، تو جاؤ دنیا والوں کو بتا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معاملہ ہوتا تھا۔ اس دور سے لے کر آج تک تو پارٹی چل رہی ہے، آپ نے بہت سنا ہوگا، فلاں سے سلام مت کرنا، فلاں کے پاس جانا مت، نکاح ٹوٹ جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ سڑے دھاگے کا نکاح ہوتا ہے کیا؟ ایک گھر سے ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا میرا بنا رکھا ہے؟ کون سا دین ہے یہ کہ کسی کی مجلس میں جانے سے ختم ہو جاتا ہے؟ کہیں نہ کہیں باطل ڈرتا ہے، حق کو کسی بات کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ بات کہہ کے، خیر امت کو یہ بات کہہ کے واضح کر دیا، اس لیے کہ جب جملے الناس آ جائے اس میں کائنات کے سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ کا مشن صرف مسلمانوں میں دعوت کا کام نہیں ہے، مسلمانوں کی اصلاح نہیں ہے، اخرجت للناس، آپ دنیا کے تمام ان لوگوں میں جائیں گے جن کے اندر برائی پائی جاتی ہو، ان کو برائی سے روکنا اور اچھائی کی دعوت دینا، ان کو شرک و بدعت سے روکنا، انہیں توحید و سنت کا دعوت دینا، ان کو بتانا کہ نہیں یہ کتاب و سنت ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ توحید ساری برائی کو ختم کرنے والی ہے اور شرک ساری برائی کو پنپانے والی ہے۔ اس لیے ہمارا کام جب یہ شروع ہوگا تو لوگوں کو توحید کی دعوت دیا جائے گا، ان کو اللہ کا تعارف کرایا جائے گا۔ عیسائیوں نے پوچھا اپنے اللہ کا نسب نامہ بتائیے، اللہ سورہ نازل ہو جائے، کیا سورہ نازل؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے یہ اللہ احد ہے۔ آپ مطلب جانتے ہیں؟ جو لوگ عرب میں رہے ہیں کبھی اس سوال کرتے ہیں جہاں مطلب کہ کوئی تنہا بھی آدمی آیا کیا؟ تنہا تو نہ جانتے ہیں کہ نہ جس کے آگے کوئی ہو اور نہ جس کے پیچھے کوئی آیا ہو، تنہا۔ اللہ رب العالمین وہ تنہا ہے، اللہ الصمد
وہ بے نیاز ہے. دنیا میں جتنی بھی چیزیں پوجی جاتی کوئی ایک بت کو بتا دیجئے, ایک معبود بتا دیجئے وہ بے نیاز ہے. بے نیاز کوئی بتا دے. اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دنیا کی کوئی شے بے نیاز نہیں ہے, ہر چیز محتاج ہے. چاہے جسے طلب کیا جاتا ہو اور جو چاہے طلب کرنے والے ہیں, سارے کے سارے محتاج ہیں. اور اللہ کا سب نامے کا معاملہ ہے, لم یلد ولم یولد. اللہ سبحانہ وتعالی سے نہ کوئی پیدا ہوا, نہ کوئی جنا گیا, نہ وہ کسی سے جنا گیا, اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں. اس توحید کو آگے بتانے کی ضرورت تھی, لیکن اس توحید کو اس قدر چھپایا جاتا ہے, اس قدر چھپایا جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. کیوں چھپایا جاتا ہے؟ پتا ہے اس سے ہماری ذات پر اثر پڑے گا, کیونکہ ہر کسی کے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں معاملہ شرک کا ہوتا ہے. تو جب انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس توحید کی دعوت کو لے کر, اللہ کی وحدانیت کی دعوت لے کر, ایک ایشورباد کی دعوت لے کے لوگوں کو اندر جائیں گے, تو ان کا سب سے بڑا کام یہ ہوگا وہ تؤمنون باللہ, اور ہمارا ایمان اللہ پر ہونا چاہیے. دنیا کی ناراضگی, دنیا کی چاہت, ابھی آپ نے شیخ کی طرف سے سنا ہے. میرے بھائیوں, لوگ خوش ہوں گے آپ کی واہ واہی کریں گے, لوگ خوش ہوں گے آپ کی تعریف کریں گے. میں کہتا ہوں ساری تعریف ہماری اللہ سبحانہ وتعالی ہے. اپنی تعریف ہم کس تعریف کے لائق ہیں؟ ہمارا ہے کیا؟ یہ جو دو جملہ بول رہا ہوں میں, یہ کوئی اپنی صلاحیت ہے کیا؟ کوئی نیا کام میں کر رہا ہوں؟ یہ اللہ کا فضل, اس کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام کی دولت سے نوازا. اللہ سبحانہ وتعالی کا کرم ہے کہ اللہ نے توحید کی سمجھ عطا فرمائی. اللہ سبحانہ وتعالی کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک سے مجھے دور رکھا. اللہ کا اس کا فضل ہے. اس میں میرا کون سا کمال ہے کہ میں اپنی تعریف کروں آپ سے کہ میں بہت جملے باز ہوں, بہت بڑا فنکار ہوں, بہت بڑا ایکٹر باز ہوں؟ کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے ہماری زندگی اللہ کی تعریف میں گزر جائے, لوگ اللہ کی تعریف کرنے والے ہو جائیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہو جائیں. ہمیں گالی بھی دے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے علاقے میں بہت سارے لوگ ایسے اللہ تعالیٰ نے کو ہدایت دیا جو آ کے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو بڑی گالیاں دی, اس پہ مجھے کوئی ملال نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں بھول کی جگہ ہوتا اور ہماری ذات پر اثر ہوتا, ہمیں برا لگتا تو ہم بھی گالی دیتے. اگر انہوں نے گالی بھی دے دیا تو کیا گھٹ گیا میرا؟ کون سی انسلٹ میری ہو گئی؟ ان کی گالی بھی میرے لیے دعائیں بن جاتی ہیں, نیکیاں بن جاتی ہیں. ہر شخص کو, ہر مسلمان کو اپنی نیکی کی فکر کرنی چاہیے. اگر کوئی گالی بھی دے رہا ہے, لیکن گالی اس بات میں نہ کھائے کہ گناہ کر کے گالی کھائے, نیکی کر کے گالی کھائیے. تب تو اجر ہے, تب تو ثواب ہے, تب تو نیکی ہے. اب کوئی گناہگار ہو, آدمی ڈکیتی ڈال کے جیل چلا جائے اور یوسف علیہ السلام کا حوالہ دے تو بیوقوفی ہے نہیں ہے کہ بھائی یوسف علیہ السلام جیل میں گئے, تو یوسف علیہ السلام جیل میں کیوں گئے؟ وہ تم نیکی کر کے جیل میں گئے اور تم ڈکیتی ڈال کے جا رہے ہو تو یوسف علیہ السلام کے برابر ہو جاؤ گے. تو گالی دو قسم کا کھانا ہے. ایک تو یہ ہے کہ تم برائی پھیلا کے گالی کھا رہے ہو اور دوسرے ایک نیکی کر کے گالی کھا رہے ہو. دونوں میں بہت فرق ہے. تو اگر نیکی کر کے گالی کھاتے ہو تو تمہاری دعائیں ہیں, نیکیاں نیکیاں ہیں. تو اس سے کوئی ملال نہیں ہونا چاہیے. گالی کھا لیجیے, کوئی بات نہیں ہے. گالی دینے والے دیں گے, اللہ جب ان ہدایت دے تو دعائیں بھی دیں گے آپ کو. تو معلوم کیا ہوا کہ یہ جو راہ ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکنا, اچھائی کی دعوت دینا, میرے بھائیوں بنی اسرائیل میں 3 گروہ تھے. ایک گروہ تھا جو برائی کرتا تھا, دوسرا گروہ یہ تھا کہ نہ برائی کرتا اور نہ برائی سے کسی کو روکتا تھا, اور تیسرا گروہ تھا کہ نہ برائی کرتا
اور نہ کرتے ہوئے دیکھتا، یعنی برائی کو روکتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کو ہلاک کر دیا، جو گناہ کرتا تھا اور جو گناہ کو کرتا نہیں تھا لیکن لوگوں کو روکتا بھی نہیں تھا، ان دونوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ باقی وہ قوم رہی جو برائی سے روکتی اور لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتی تھی۔ تو معلوم کیا ہوگا؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے، یہی تعلیم دی ہے۔ بعض لوگ تو گاندھی جی کی طرف پیش کرتے ہیں، اہنسا کوئی تھپڑ مارے دوسرا بھی کر دو، نہیں، اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا۔ اللہ کے رسول کیا سکھایا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ یہاں حکم عام ہے، تم میں سے کوئی بھی برائی دیکھے، صرف مولانا صاحب نہیں، تم میں سے کوئی بھی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، طاقت کا استعمال کرے، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم کہہ دے کہ تو برا کر رہا ہے، صحیح نہیں ہے، یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، یہ اللہ کے کلام کے خلاف، نبی کے فرمان کے خلاف ہے، یہ اس لیے ایسا کام نہ کر، اس لیے کہ دنیا کا صرف ایک دھرم، ایک دین ایسا ہے اسلام جو تمام چیزیں دلیل پر مبنی ہے، اس کے اندر کوئی اٹکل پچو نہیں ہے کہ آپ کو عقل لگانے کی ضرورت ہے۔ تو کیا کہا؟ ہاتھ سے روکے، طاقت استعمال کرے، اگر اس کی طاقت نہیں زبان سے کہے، اگر زبان سے بولنے کی بھی طاقت نہیں تب کیا کرے؟ دل میں برا جائے، دل میں برا جائے۔ اچھا دل میں برا جانا یہ کیسے پتہ چلے گا؟ معلوم کیسے ہوگا کس کو دل میں برا لگ رہا ہے؟ ارے صاحب ایک آدمی آپ کے سامنے بیٹھ کے حرام کاری کر رہا ہے اور آپ وہیں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں دل میں برا لگ رہا ہے، ارے برا لگتا تھا آپ وہاں سے ہٹ جاتے، بیٹھ کے دیکھ نہیں رہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی علماء کی جو جہالت بتائی ہے، یہی بتائی ہے کہ وہ اپنی قوم کو سمجھاتے میرے کاموں سے، جب ان کی قوم نہ مانتی تو انہی کے ساتھ بیٹھ کے چائے پانی کرتے تھے، بیٹھ کے کھانا پینا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں کہی گئی، دل میں برا جانو ایک کمتر ایمان ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ وہاں سے ہٹ جاؤ، اگر نہیں کر سکتے، نہیں روک سکتے تو اپنی ذات کو بچا لو وہاں سے، ایسا نہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ تم دوسرے میں سمجھ جاؤ، یہ بات کہی گئی۔ آج کوئی برا مانتا ہے؟ کوئی نہیں برا مانتا۔ معاشرے کے اندر ہمارے نوجوانوں میں آپ دیکھیے ان حرام چیزوں کی کس طرح سے کثرت ہے، ہمارے بزرگوں میں کس طرح سے کثرت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں میں گٹکا، پکار، بیڑی، سگریٹ، چرس یہ سب برا مانا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے صاحب؟ مکروہ ہے، مکروہ ہے، اچھا مکروہ ہے۔ ایک صاحب بیٹھ کے بیڑی پی رہے ہیں، مولانا صاحب بیٹھے ہیں، اچھا ارے بھائی چلے کیا کریں، سمجھایا تو نا، نہیں سمجھایا، سمجھایا تو ہٹ جاؤ آپ نا، آپ سمجھائے نہیں سمجھانا تو آپ ہٹ جاؤ، برا جانے کے ہٹ جاؤ۔ اس معاملے میں عوام کی اتنی بڑی غلط فہمی ہے، آپ جائزہ لیجئے کہ اس وقت کینسر کے مریض کتنی کثرت سے پائے جاتے ہیں، پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کی روشنی میں اگر کسی کو سمجھاتے بات، اگر کوئی ایک شخص اس سے بچ جاتا تو کیا آپ کو جو ثواب نہ ملتا؟ لیکن ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ اپنے نوجوانوں سے گٹکا، پکار اور بیڑی، سگریٹ چھڑا لیں۔ یہ معاشرے کی حالت ہے
और ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। लोगों ने मकरूह कह दिया, हमने मान लिया, हम भी वैसे चल रहे हैं, आप भी वैसे चल रहे हैं। जबकि अगर इस मौजू पर हमारे उलमा करम बयान भी करते हैं तो आप सोच लीजिए कि जो आयत खम्र की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिनल शैतान, जो सूरह माइदा की आयत नंबर तकरीबन 90 है, इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खम्र को जो है हराम किया है। वो खम्र से मुराद तर्जुमे में शराब लाया जाता है। अच्छा शराब को हराम मान लिया गया, बाकी चीजों को उसको जो है छोड़ दिया गया। तो हम कहते हैं कि कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्जुमे को सुना आपने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में क्या कहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत करीमा पर खुतबा दे रहे हैं और क्या फरमाया? कुल्लु मुस्किरिन खमरुन व कुल्लु खमरिन हरामुन, कि सारी नशावर चीजें खम्र है और सारे के सारे खम्र क्या है? वो हराम है। एक आदमी अल्लाह के नबी से पूछता है कि अल्लाह का रसूल यमन के अंदर एक दाना पाया जाता है, हब्बतुल यमन, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं पूछा कि दाना कैसा है, नहीं, हल मिन मुस्किरिन, अरे उसके अंदर नशा पाया जाता है क्या? कहता ना, हाँ अल्लाह के नबी उसके अंदर नशा पाया जाता है। तो अल्लाह के नबी ने कहा वो भी हराम है। मालूम हुआ कि नशा दाने की शक्ल में हो, धुएं की शक्ल में हो, पानी की शक्ल में हो, पाउडर की शक्ल में हो, चाहे जिस भी शक्ल में हो, सुरती बीड़ी की शक्ल में हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कुल्ली तौर पर हराम कहा है। और छोड़िए, जो लोग मकरूह कहते हैं उनके यहाँ भी फतवा यह है कि अगर कोई मकरूह बार बार किया जाए तो हराम हो जाता है। पूछना चाहता हूँ, बीड़ी पीने वाले दिन में कितनी मरतबा पीते हैं? सुरती खाने वाले कितनी मरतबा, साल में कई मरतबा खाते हैं, हफ्ते में कितनी मरतबा खाते हैं, बार बार खाते कि नहीं खाते? हम कहते हैं कि ये जिम्मेदारी ये खैर उम्मत की थी कि नहीं थी? और लेकिन क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो अपने आप को दीन की जिम्मेदार ठेकेदार समझते हैं, उनके सामने जब ये बात रखी जाती है तो क्या कहते हैं? अगर कोई कहता है भाई हमने सुना है कि सुरती तो हराम है, ये बीड़ी हराम है, उसी वक्त बीड़ी धराएंगे, कहते लो मैं पी रहा हूं ना, अब ये दलील है, मौलाना पिएंगे, ये दलील है कि शरीयत के अंदर जो मौलाना करे सब जायज और दुरुस्त हो जाएगा। मेरे भाइयों, ये गुमराही की बदतरीन आदतें हैं जो लोगों को गुमराह किया जाता है। इसलिए हर दानिश्वर, हर अक्लमंद की जिम्मेदारी है कि अपने आप को लोगों को रोके, और ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही उनको रोके, बल्कि जिसके भी मामला हो, जिससे भी मुलाकात हो, तो उनको रोकना चाहिए, उनको इन चीजों से रोकना चाहिए। मेरे भाइयों, आप आइए, मुस्लिम माशरे के अंदर जो बुराइयां हैं आखिर क्यों है, क्या वजह है, क्या सबब है, आप उसकी तरफ आइए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में क्या फरमाया? इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नमाज को क्या फरमाया? ये नमाज जो है तुम्हें फहाशी और बुराई से रोक देती है। या आपने कितनी मरतबा सुना है? हजारों मरतबा सुना होगा। नमाज के मौजू पर जब गुफ्तगू होती है तो शेख की बातें आती नहीं आती है। इस आयत करीमा पे कोई डाउट है, कोई शक है? कोई शक तो नहीं है। आयत तो क्लियर है, आयत साफ सुथरी है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो आखिर हम नमाज भी पढ़ रहे हैं और बुराई भी कर रहे हैं, तो अब डाउट किधर जाएगा, शक किधर जाएगा? बात समझ रहे नहीं समझ रहे? शक की सुई किधर जाएगी? आयत करीमा की तरफ, कुरान की तरफ, या हमारी तरफ? किसकी तरफ है? हमारी। अगर मैं नमाज पढ़ रहा हूं और बुराई भी कर रहा हूं
کے شک سوئی کہاں جائے گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو نماز اللہ رب العالمین چاہتا ہے ہم سے وہ نماز ادا ہو رہی، وہ نماز ادا نہیں ہو رہی ہے۔ تو اب اپنے اس نماز کی تحقیق کرنی چاہیے کہ اے اللہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں جو آج تک میرے جھوٹ سے توبہ نہیں کرا سکی، یا اللہ میں اور کون سی نماز پڑھ رہا ہوں جو میں خیال سے توبہ نہیں کر پایا، یا اللہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں جو پڑوسیوں کو پریشان کرنے سے توبہ نہیں کر پایا، اے اللہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں جو والدین کو ستانے سے توبہ نہیں کر پایا، اے اللہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں جو لوگوں کو مجھ سے تکلیف پہنچ رہی ہے، کون سی نماز؟ تو آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا کیا طریقہ بتایا، کیا کہا اس کے بارے میں؟ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اے دنیا کے تمام لوگوں جو ایمان والے ہو، تم نماز ایسے پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو کیا کبھی ہمیں توفیق اس بات کی ہوئی کہ اے اللہ میں نے نانا والی تو نماز دیکھ لی، دادا والی بھی دیکھ لی، دادی والی بھی دیکھ لی، مولانا والی بھی دیکھ لی، امام والی بھی دیکھ لی، کیا کبھی توفیق اللہ جو اللہ کے نبی نے کہا اس کی بھی نماز دیکھنے کی توفیق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آخر جب یہ نماز ہمیں برائی سے روک سکتی ہے تو اپنی نماز کو صحیح کرنے میں کیا دقت آ رہی ہے؟ اور نماز صحیح کب ہوگی؟ نماز تو صحیح جب ہوگی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھی جائے گی۔ تو کہیں نہ کہیں معاملہ ہم لوگوں کا ہے، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، چاہے توحید کا مسئلہ ہو، چاہے دیگر اعمال کا مسئلہ ہو، اس کو رینیول کرنا چاہیے، تجدید کرنا چاہیے، پھر سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، زندگی میں ایک بار نماز نبی پڑھ لیا، اب چل رہا ہے، اس کے اندر کہیں کہیں کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ اور یہی نہیں، ہر چیز کا معاملہ اس سے ہوتا ہے۔ ارے بھئی یہ کپڑا پہنے ہیں، کتنا دن صاف رہے گا؟ ایک دن، دو دن، تین دن، چوتھے دن گندا ہو جائے گا، تب کیا کہیں گے؟ ابھی تو 4 دن پہلے نیا پہنا تھا، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک آدھ ہفتے میں کم سے کم کوئی حدیث دیکھ لیجئے کہ بھائی رکوع صحیح ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، سجدہ صحیح ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، ہمارے جو ہاتھ اٹھانے کا طریقہ صحیح ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، تسبیحات صحیح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، کم از کم کچھ رینیول ہو جانا چاہیے۔ ساری دنیا کی چیزیں رینیول کرتے ہیں، یہ اعمال کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں اتنی کوتاہی کیوں ہوتی ہے؟ یہ تو گارنٹی ہے کہ اگر نماز صحیح ہو جائے گی تو ہم ہر برائیوں سے پاک ہو جائیں گے۔ اور اس نماز کے بارے میں سب سے بڑی کوتاہی عوام الناس کی یہ ہے کہ آج تک ہمارے ان مسلمانوں نے جو سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ تھا اس کا ترجمہ ہی نہیں پڑھا، اس کا ترجمہ ہی آج تک نہیں دیکھا، اور سورہ فاتحہ تو ایسے پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا دوسری سورت آتی تب انتخاب کرنے میں چلا آتا ہے کہ سورہ زلزال پڑھا جائے کہ سورہ ماعون پڑھا جائے۔ سورہ فاتحہ سند سے گزر جاتے ہیں جیسے کوئی سرات سے گزر رہا ہے۔ تو سورہ فاتحہ پر تو غور و فکر سے گزرنا چاہیے تھا کہ آپ اللہ سے گفتگو کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو ایسے ہوا کہ جیسے کوئی آدمی انگلش نہ جانتا ہو اور اس کو کہہ کے بھیج دیا جائے کہ جاؤ فلاں گھر سے پانی مانگ لاؤ، گیو می واٹر۔ اب وہ جانتے نہیں چلا گیو می واٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو دروازے پر دستک دیا اور کہا گیو می واٹر، اور جیسے پانی لے کے آیا بھاگ گیا، اس کو پتہ نہیں مجھے مانگا کیا ہے۔ اور اللہ سے سورہ فاتحہ میں ہم نے مانگا کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہے ہیں، اور اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے اے میرے بندے تو نے مجھ سے ہدایت مانگی ہے، میں نے تجھے ہدایت کا پورا قرآن دے دیا ہے، پورا قرآن ہدی للمتقین ہدی للناس، یہ قرآن دے دیا تجھے، تو نے مجھ سے ہدایت طلب کی ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا اللہ مجھے سیدھے راہ کی ہدایت دے دے اللہ تو لے تیرا قرآن پورا قرآن ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مضبوطی سے تھام لے، تیری ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ہم نے تو مانگا ہدایت، اس کے بعد چلے گئے لال پیلی کتابوں پہ۔ کبھی مسجدوں میں قرآن کی تفسیر کی نوبت نہیں آتی، دنیا کی بڑی بڑی کتابیں ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، جب آپ کو نماز میں یہی نہیں پتا ہے کہ ثنا ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، تعوذ پڑھ رہے ہیں تو اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، آگے جو سورت پڑھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، ہم نے سبحان ربی العظیم کہا تو کیا کہا، سبحان ربی الاعلیٰ کہا تو کیا کہا، التحیات پڑھا تو کیا کہا، کچھ سمجھ میں نہیں کیے۔ ہر کوئی اس معاملے میں طوطا بنا ہوا ہے، طوطے کو چاہے کہیے رام رام تو کہے گا رام رام، کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس کو نہیں پتا کہ رام رام کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، خالی کہتے گزر جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک مسلمان اپنی نماز پر غور کرے، اللہ سے کیا گفتگو کر رہا ہے، اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہے، اللہ سے کیا مانگ رہا ہے، اس کو جان لینے کی ضرورت ہے۔ اس کو رکوع کس طرح ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، کس طرح خضوع آئے گا، نماز میں کوئی معاملہ ہے تو کیسے ہوگا، ہم امامت کر رہے ہیں تو کیا ہوگا، بتائیے کتنا علم حاصل کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح سے رسمی نماز ہماری ہو رہی ہے، اسی طرح سے رسمی طور پر برائی بھی ہم لوگ عام کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسلم معاشرے کے اندر برائی جب ختم ہوگی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز کو ادا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کوئی نماز نہیں پوچھے گا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو پوچھے گا۔ اور اللہ کے نبی نے کیا کہا، اعمال کا سوال ہوگا آپ سے، سب سے پہلے کون سے عمل کا سوال ہوگا، سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی نماز صحیح نکل جائے گی، جس کی نماز صحیح نکل جائے گی، سارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اللہ، سارے اعمال کو سنوار دے گا، سارے اعمال اچھے ہو جائیں گے۔ اور جس کی نماز گڑبڑ نکل جائے گی، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ بتائیے کتنا بڑا سوال یہ ہے، کتنا امپورٹنٹ سوال ہے، کتنا انوار سوال ہے۔ اس سوال کا جواب آج تک ہم تیاری نہیں کر پائے کہ اگر اللہ آج میری موت آ جائے تو میری نماز صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو صحیح کا معیار تو آیت کریمہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس آیت کریمہ پہ اپنی نماز کو پرکھو، دیکھو کہ آپ برائی سے رکے، اگر نہیں رکے تو نماز میں گڑبڑی ہے۔ یہ معیار ہے، یہ ترازو، یہ پیمانہ ہے یہ آیت کریمہ، کہ اگر آپ کے اندر سے برائی نہیں ختم ہو رہی، نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کہیں نہ کہیں آیت کو تو شک نہیں ہو سکتا۔ لا ریب فیہ، اللہ کے کلام کی ایک حرف میں کوئی شک اور کوئی گنجائش نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن ہمارے اعمال میں تو شک ہے۔ اس شک کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہر آدمی، ہر مسلمان اپنی نماز کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق اپنی نماز کو بنائے۔ اس کے اندر کوئی تانا سننا ہو، گالی کھانا ہو، کھا لیا۔ ہم اللہ کے نبی کے پیروکار ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے پر نماز پڑھیں گے، اپنی نماز کو صحیح کریں گے، خشوع خضوع سے پڑھیں گے۔ آپ سوچ لیجئے نماز کی حالت، ابھی میں نے 2 دن پہلے بیان کی تھی کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اللہ کے نبی کو سلام کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی کہا جا 2 رکعت نماز پڑھ لے تحیۃ المسجد۔ وہ پڑھ کے آتے ہیں، اللہ کے نبی کا لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر پڑھ کے آئے، تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر لوٹا دیا، 3 بار لوٹا دیا۔ اس کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے بتائیے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اذا قمتم الى الصلاۃ فاسبغوا الوضوء، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اچھے سے وضو بنا، اچھے سے وضو بنا۔ ہمارے بھائی سن وضو بناتے، کوئی سوکھا رہ جاتا، کوئی گیلا رہ جاتا ہے، اچھے سے ہر اعضاء کو دیکھ لیا جائے کہ پانی اچھے سے پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی کے طریقے پر وضو بنایا،
یہ چوتھائی سر کا مسا کر کے نکل گیا، پورے سر کا مسا کیا کہ نہیں کیا؟ میرے بھائیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے سر کا مسا کرتے تھے، چوتھائی سر کا کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تو اچھے سے وضو بنا لے، بہتر وضو بنا لے، ثم استقبل قبلۃ فکبر، پھر اپنے چہرے کو قبلہ رخ کر کے اللہ اکبر کر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، نماز میں وہ قرآن پڑھ جو تجھے آسانی سے یاد ہو، جو سرل طریقے سے پڑھ سکتا ہو، اچھے سے پڑھ سکتا ہو، نماز میں وہ قرآن پڑھ۔ ثم ارکع، پھر تو رکوع کر، حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ تجھے رکوع میں اطمینان ہو جائے۔ آپ بتائیے، ایک بھائی ہمارا کوئی بتائے کہ رکوع کے اندر اطمینان سے سبحان ربی العظیم پڑھتا ہو، سبحان ربی العظیم پڑھتا ہو، اطمینان سے پڑھتا ہو، بس کیا سسو کیا سمجھ نہیں آیا، اٹھ گئے، اللہ نے کہا ثم ارفع، پھر کھڑا ہو گیا، حتی تعتدل قائما، رکوع سے اٹھ بالکل سیدھا کھڑا ہو جا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھی صاحب رکوع سے اٹھے، ابھی دھنوش کی شکل میں ہے، اتنی ڈگری پہ ہے، تب تک سجدے میں سیدھے کھڑے نہیں ہوئے۔ امام صاحب کا حال کیا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے، اللہ اکبر، ربنا لک الحمد پورا نہیں کہہ پائے تب تک پھر بھاگیے سجدے میں۔ ربنا لک الحمد خالی اتنا نہیں کہتے، حمدن کثیرن طیبن مبارک بعد کا مسئلہ ہے، ہم یہی نہیں کرتے، ربنا کہے تب تک سجدے میں، لک الحمد راستے میں ہو جائے گا، رستوں میں ہو جائے گا لک الحمد۔ یہ نماز چل رہی ہے، تو کہاں سے مولانا سے مولانا رکے گے، کہاں سے امام صاحب رکے گے، کہاں سے عوام الناس رکے گی؟ جب طوفان میں گاڑی چل رہی ہے نماز میں، تو کہاں سے؟ اللہ نے کیا کرے؟ حتی تعتدل قائما، تو سیدھا کھڑا ہو جا، ثم اسجد، پھر سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدا، سجدے میں اور دعائیں ہیں، لیکن میں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ تو سب کو یاد ہے نا، کم سے کم اطمینان سے سبحان ربی الاعلیٰ ایک مرتبہ تو پڑھ لیجیے صاحب، مطلب کہ اب جلدی سے کھانا کا دماغ صاحب پھر جائے گا جلدی سے۔ اور اس کے بعد اللہ کا نبی کا ثم مجلس، سجدے سے اٹھ کر کیا کر؟ بیٹھ جا، حتی تطمئن جالسا، تمہیں جلسے میں بیٹھنے میں اطمینان حاصل ہو جائے۔ بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے؟ سجدے سے اٹھے جیسے کوئی گیٹ دیوار پہ ماری جائے اور بغیر تاخیر واپس آ جائے، تو ویسے صاحب اٹھے ٹھک سے پھر واپس چلے گئے سجدے میں، اطمینان کا ہوا، بیٹھنے کا اطمینان ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر، بیچ کی دعا کہاں گئی؟ دو سجدے کے درمیان دعا ہے نہیں، اللہم اغفر لی، چلو وارحمنی واہدنی وعافنی ہے نا، چلو یار آپ نے واہدنی نہیں یاد ہے، ربی کے لیے یاد ہے کہ نہیں ہے؟ تو کم سے کم 3 مرتبہ وہی پڑھ لی ہوتے تب بھی کو سکون ہو جاتا۔ کہاں پڑھتی ہے سمجھ نہیں آتا۔ حتی تطمئن جالسا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کر، تجھے سجدے میں اطمینان ہو جائے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جملہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ باتیں کہتا ہوں، ثم افعل ذلك فی صلاتک کلھا، پھر یہ جو نماز کا طریقہ تجھے اطمینان کا بتایا ہے میں نے، یہ تیری ساری کی ساری نماز کے لیے لاگو ہے، تحیۃ المسجد ہو، سنن ہو، فرائض ہو، وتر ہو، تراویح ہو، تہجد ہو، کوئی بھی نماز ہو، نماز تو نماز ہے، لیکن ہم کہیں کہ فرق کر ڈالتے ہیں، فرض پڑھنے کی کیفیت الگ، سنت کی الگ، تراویح کی تو اللہ اللہ خیر صلاح، تراویح کی تو 30 رکعت پڑھنے رہتی ہے نا، تو اب اتنی لیٹ کریں گے مولانا تو کیسے چلے گا؟ جلدی جلدی پڑھنا ہے، کال یاد رہے گا، باقی بیچ میں کتنا کھا جائے گا انہیں کو پتا چلے گا، گھوٹ جائیں گے سب۔ اور آپ کو کیا دقت ہے؟ چلے بڑھیا میں جلدی جلدی پڑھ کے فارغ ہوئے بھیا ختم، تو جلدی جلدی پڑھنے گئے تھے کہ نماز پڑھنے گئے تھے؟ کیا کرنے گئے تھے؟ اللہ کی عبادت کرنے گئے تھے، جلدی جلدی کرنے گئے تھے، سورا سورا،
وہ سعودی مشہور ہے نا، جب کوئی کام اللہ سورا اللہ سورا، تو ہم لوگ کہتے تراویح سورا جلدی جلدی پڑھ کے فارغ ہو جائے. تو برائی سے کیا روکیں گے صاحب؟ عوام الناس کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ جو اہم عبادت نماز ہے اس کے بارے میں ہمارے لوگ غور و فکر نہیں کرتے. اس لیے کیا ہوتا ہے معاملہ، یہاں پر برائی سے نہیں روکا جاتا. تو یہ بات صاف ہے کہ اب اگر ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کو دور کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی نماز، توحید، اخلاق صحیح کرنا ہے. ہوتا کیا ہے، ایک نمازی ہے، نماز پڑھ لیا صاحب، نکلے صاحب باہر، دو لوگ کھڑے ہو گئے، جو بھائی موجود نہیں اس کی غیبت چغلخوری شروع ہو گئی، فلانے صاحب ایسے، فلانے صاحب ایسے، فلانے صاحب ایسے. آپ نماز پڑھ کے اپنی نیکی کو ضائع کر رہے ہیں. ارے صاحب کم سے کم ابھی تو نماز پڑھتے آئے ہیں، کچھ تو تازگی باقی رہنی چاہیے تھی. ایک لمحہ نہیں گزرا، جمعہ پڑھ کے مجلس لگا لیتے ہیں، نماز پڑھ کے مجلس، اور بعض لوگ اتنے ڈھیلے مسجدیں شروع ہو جاتے ہیں. ہلکا بنائیں گے تو فلانے ایسا، فلانے ایسا، فلانے ایسا. ارے آپ اپنی کچھ بات کریے، آپ کوئی حدیث پڑھیے، اللہ کے قرآن کی آیت پڑھیے، اس سے نصیحت حاصل کریے، اس بھائی کو کیسے سدھارنا ہے اس کے بارے میں سوچیے. اچھا، برائی دور کرنے کا طریقہ کیا اللہ نبی نے بتایا؟ جو ہم طریقہ اختیار کرتے ہیں بتایا نہیں، بلکہ صحابہ کا اس طریقے کو اختیار کرتے تھے. کوئی اگر غلط فہمی ہو جاتی، ایک بار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، انہوں نے سلام کیا ان کو، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا، ان کو سلام کا جواب نہیں دیا. وہ غصہ ہو گئے اور گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا کہ عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اچھا جواب نہیں دیا اور تم میں سلام نہیں کرتا، کیا کرتے؟ بڑے ترم خواہ بنتے ہیں. چلو جب سلام کا جواب نہیں دیا، چلو تم بھی سلام کا جواب، یہی ہمارا جملہ ہوتا نہیں. صحابہ کرام کا معاملہ تحقیق کا ہوتا تھا، آخری جواب کیوں نہیں دیا اپنے بھائی کا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جملہ نہیں کہا چلتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس گئے. ارے عثمان یہ بتاؤ کہ آپ اپنے بھائی کا سلام کا جواب نہیں دیا آپ نے؟ کہتے کہ انہوں نے مجھے سلام ہی کہا کیا جب میں جواب دیتا. دیکھیے تو کہتے کہ میں نے تو سلام کیا، تو کہتے واللہ نہ آپ کے گزرنے کا مجھے پتا ہے اور نہ ہی آپ کے سلام کا پتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ معاملہ کب کا تھا جانتے ہیں؟ کہ ابھی حال ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت کیے اور وہ غمگین رہا کرتے تھے، سوچ بچار میں رہا کرتے تھے. کیسے اپنا کوئی عزیز اگر ختم ہو جاتا ہے تو اسے دماغ کام نہیں کرتا، لوگ سوچ میں پڑے رہتے ہیں. اور کبھی کبھی ہوتا ہے سامنے سامنے گزر پتہ بھی نہیں چلتا، ایسے بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک آدمی کسی طرف دیکھ رہا ہوتا لیکن اس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، نگاہ اس کی طرف ہوتی ہے لیکن اس کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، اس سوچ میں بھٹکا ہوا، وہ سوچا میری طرف گھور کیوں رہا ہے، ہوتا ہے ایسے. تو کہتے ہیں کہ آخر کس چیز نے آپ کو غفلت میں رکھا؟ سلام تو انہوں نے کہا، جھوٹ نہیں بول سکتے، اگر سلام نہ کیا ہوتا تو بات نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑا تھا کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، میں نے اپنے نجات کا ذریعہ نہیں پوچھا کہ آخر میری نجات کیسے ہوگی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اللہ کے نبی سے پوچھ لیا تھا. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، یقیناً آپ کا حق آپ پوچھ لیتے. تو کیا کہا؟ کیا کہ اگر کوئی شخص جس توحید کی دعوت اللہ کے نبی دیتے تھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد محمد رسول اللہ کی، اس دعوت کو سچے دل سے قبول کر کے عمل کر کے دنیا سے چلا جائے گا تو نجات کا ذریعہ بن جائے گا اس کے لیے. تو وہی ان کا اختلاف ختم ہو جاتا ہے، غصہ ختم ہو جاتا ہے، دونوں پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے. یہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. لیکن آج ہمارے بیچ میں ہمارے بھائیوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بھائی سے کوئی انبن ہو گئی، اس آگ کے اندر اور زیادہ ہم لوگ جلانے کا کام کرتے ہیں، نفرت کا کام کرتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے. نہیں، ہمارے بھائیوں کے اندر کوئی اختلاف ہو جائے، ہمارے بھائیوں کے اندر کوئی عداوت دشمنی ہو جائے تو کوشش کرنا چاہیے، دعائیں کرنا چاہیے کہ ہم آپس میں بھائی دوسرے سے مل جائیں. اصلاح کا طریقہ یہ ہے.
اور اصلاح کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہیے کہ کس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ویوہار کرتے تھے، کیسے پہنچاتے تھے بات کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے ہم لوگوں کو کہ جو معاشرے کے اندر برائیاں چل رہی ہیں، ان کو راہ حق پہ آنے کے لیے، راہ نجات پلانے کے لیے ہماری جو بھی قربانی ہونی چاہیے، جو قربانی دینا چاہیے، ہمیں پوری قربانی دینا چاہیے ان کے ساتھ۔ اس کے معاملے میں اگر اپنا نقصان بھی ہو رہا ہے ذاتی طور پر، دنیاوی طور پر، اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ اگر اپنی ذات پر کوئی آڑ بھی آ رہا ہے تو اس کا کوئی ملال بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت دنیا میں کسی کی نہیں ہے۔ انہوں نے اس دعوت کو پھیلانے کے لیے گالیاں سنی، اس دعوت کو پھیلانے کے لیے پتھر کھائے، اس دعوت کو پھیلانے کے لیے ہجرت کی، صحابہ کرام بہت ساری مصیبتیں برداشت کیے۔ میرے بھائیوں، آج اس مصیبت کا بیان کرنا آسان ہے، لیکن اگر ایک بھی تکلیف ہم کو راستے میں آ جاتی ہے تو ہم لوگ بالکل نروس ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی عالم کو بلا کے دیکھ لیجئے، عالم صاحب کو دعوت دیجئے، کوئی کہیں سے بامبے سے آ رہا ہو، کہیں سے آ رہا ہو، آپ کو اگر ریسیو کرنے میں تھوڑی تاخیر ہو جائے تو اپنی گستاخی نہ سمجھ کر، وہ نہیں جانتے کہ انتظامیہ کس کام میں پھنسی ہوئی ہوگی، کیا پریشان ہوگی، کیا حالت ہوگی۔ اپنی دعوت کی ذمہ داری کوئی سمجھتا ہی نہیں اس بات کو، اپنی ذات بھی پڑی ہوئی ہے کہ ہماری عزت کتنی ہے۔ ارے ہمیں مالا پھول لے کے اسٹیشن پہ آئے کہ نہیں آئے، ایئرپورٹ پہ آئے کہ نہیں آئے، 10-5 لوگ نعرے تکبیر بولے کہ نہیں بولے حضرت کو، یہ فکر پڑی ہوئی ہے۔ دین کی سربلندی کی فکر کس کو پڑی ہوئی ہے کہ دین غالب ہو جائے دنیا میں، ہماری ذات کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس دین کے لیے صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو ایسے مٹا دیا جیسے ایک بیج زمین میں جا کر اپنے آپ کو مٹا کر تناورک درخت بنتا ہے، اسی طرح سے صحابہ اکرام نے اس دنیا سے شرک کو مٹانے کے لیے، بدعت کو مٹانے کے لیے، توحید کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کے طریقوں کو قائم کرنے کے لیے دنیا میں مٹ گئے، اور وہ رزلٹ آیا کہ ہم لوگوں تک خالص اسلام پہنچا، ہم لوگوں تک اسلام پہنچا، ان کی قربانی کا نتیجہ تھا۔ ورنہ یہ پھل جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ثمرہ دیکھ رہے ہیں، اگر ہماری طرح سست ہوتے، ہماری طرح اپنی عزت کی فکر کرتے، اپنے بارے میں فکر کرتے تو ہم تک اسلام پہنچنا مشکل ہو جاتا۔ میرے بھائی کی قربانی کی ضرورت ہے، تب جا کے ہم پہلے امت بنیں گے۔ ورنہ آپ کو تو پتا ہے اس سے پہلے بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا کہا تھا کہ میں نے آپ کو تمام دنیا پر فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن ان کے کارنامے ایسے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر کی شکل بنا دیا، سور کی شکل بنا دیا۔ کیوں؟ فضیلت تو دنیا میں تھی، لیکن میرے بھائی اگر ہم نے اپنے کام کو انجام نہیں دیا تو جو شرف اللہ نے کنتم خیر امت کہہ کے کہا ہے، اگر یہ کام ہم نے انجام نہیں دیا تو یقین جانیے ہم شر امت بن کے رہ جائیں گے، برائی امت بن کے رہ جائیں گے۔ اور آج تقریباً معاملہ ہماری سستی کا جو ہے، جو کاہلی کا ہے، کوتاہی کا ہے، یہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم آپ کو تہہ دل سے اس بات کی مبارکباد دیتے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان جو بھی تھوڑا بہت کام اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری ماں بہنوں کو اس میں حصہ لینا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ چلو ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو کچھ تعاون اس کے اندر ہم کریں، کچھ کوشش کریں کہ یہ راہ دین حق جو ہے لوگوں تک پہنچ جائے۔ میرے بھائیوں، آپ یہ نہ دیکھو وہ کام کتنا ہو چکا ہے، آپ دیکھو وہ کام کتنا باقی ہے۔ ہم بعض دفعہ کیا کرتے ہیں، اگر جو لوگ بیچارے اسلام قبول کر لیتے ہیں کہتے ہیں بڑا کام ہو گیا، بڑا کام نہیں ہوا، ابھی چھوٹا کام ہوا ہے، بڑا کام تو بہت باقی ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان فجر میں اٹھنے میں بہانہ کرتے ہیں، بڑی رات کو سویا تھا، 2 بجے سویا تھا، 12 بجے سویا تھا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، مومن یہ نہیں دیکھتا کہ سویا کب ہے، اسے ضرور پتا کہ اسے اٹھنا کب ہے، اسے یہ پتا ہے کہ کام کب کرنا ہے۔ نیند تو کبھی بھی پوری ہو جائے گی، لیکن نماز کا اوقات پھر واپس نہیں آئے گا، وقت گزر جائے گا تو واپس وقت نہیں آئے گا۔ آپ کی نیند بعد میں پوری ہو سکتی ہے، آپ کا دوسرا کام دوسرے ٹائم ہو سکتا ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی، ابھی آپ نماز کا بیان کیسٹ سے سن رہے تھے، اس میں کیا بتایا گیا؟ دکان کی مصروفیت، فلانے کی مصروفیت، فلانے کی مصروفیت، ساری مصروفیت بعد میں ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہہ کے بات ختم کر دیا ہے کہ مومنوں پر نماز اس کے اوقات پر فرض کی گئی ہے،
اس لیے میرے بھائیوں نماز کے بارے میں ایک بات یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب وقت ہو جائے تو نماز میں کوتاہی نہ کی جائے. کوتاہی تو عوامی سطح پر بہت ہو رہی ہے. ہمارے یہاں نمازوں کو بڑا تاخیر کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک میرے بھائیوں نماز کی بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہم نے اپنی مسجدوں کا ٹائم الگ الگ بنا رکھا ہے. نماز کا وقت 12:15 بجے شروع ہو جاتا ہے لیکن ہماری نمازیں کب ہوتی ہیں؟ کہیں 1 بجے ہو رہی ہے تو کہیں 1:30 بجے ہو رہی ہے, کہیں 1:45 بجے ہو رہی ہے. کہتے ہمارے مسجد کا ٹائم ہے, ہمارے مسجد کا ٹائم ہے. ارے اللہ رب العالمین نے 12:15 بجے نماز کو فرض کر دیا. آپ یہ جو 1.5 گھنٹہ گزار رہے ہیں آگے, کیا یہ بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ 1.5 گھنٹہ ہماری گارنٹی کے زندہ رہیں گے؟ اچھا مرنے کے لیے کتنے اوقات چاہیے آپ کو؟ لمحے میں انسان مر جاتا ہے. تو جو 1.5 گھنٹہ کا ٹائم آپ نے گیپنگ کیا ہے نماز کے وقت ہونے کے بعد, یہ گارنٹی کا آپ 1.5 گھنٹہ زندہ رہیں گے؟ آپ نماز وقت کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ کیا چیز مانے ہے؟ ہم کہتے ہیں 1.5 گھنٹہ بعد یا 1.5 گھنٹہ پہلے پڑھ کے دیکھیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں نماز پڑھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اول وقت میں. اور فجر کی نماز آج کیسے پڑھی جا رہی ہے دیکھ رہے ہیں آپ. ادھر سورج نکلنے کو ہے, ادھر سلام پھرنے کو ہے. جبکہ صحابہ کرام کیا کہتے کہ جب ہم مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتے, اگر تھوڑی سی دوری ہماری ہو جاتی تو ہم ایک دوسرے کے چہرے کو پہچان نہ پاتے تھے. ہم نہیں پہچانتے کہ کون ہے, اتنے دیر نماز پڑھتے تھے. آج ہم کب نماز پڑھ رہے ہیں؟ سورج نکل رہا ہے, سلام پھر رہا ہے. اس کے بعد سنت کا مسئلہ پوچھا جائے گا. اس کے بعد فجر میں جماعت کھڑی ہے تو پیچھے کوئی سنت پڑھ رہا مسئلہ پوچھا جائے گا. سارے مسئلے کو ہم نے اپنے اپنے طریقے سے کر دیا. آخر حق کیسے پہنچے گا؟ برائی کیسے ختم ہوگی؟ میرے بھائی برائی تو جب ختم ہوگی کہ جب ہم خالص اللہ کے کلام کی طرف رجوع کریں اور خالص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف رجوع کریں. اس کے بیچ میں کوئی چیز آڑے نہ آئے, تب جا کے برائی ختم ہوگی. اس کے لیے اپنی انا پرستی بھی آڑے نہ آئے. اس لیے کہ ہر کوئی شخص اپنے انا میں پڑا ہوا ہے کہ ہم نے ایک بات کہہ دی, ہم نے ایک بات کر دی, اس کو سدھ کرنا ہے, اس کو ثابت کرنا ہے. چاہے وہ جھوٹ سے ثابت ہو, چاہے فریب سے ثابت ہو, چاہے جھگڑے سے ثابت ہو, اس کو ثابت کرنا ہے. اسی میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اگر ہم خیر امت ہیں تو ہمارے اندر خیر کا جذبہ ہونا چاہیے, برداشت کا مادہ ہونا چاہیے, اخلاقیات بہتر ہونا چاہیے. اخلاق اور گفتار تو آج ایسے ہو چکا ہے, ایک انسان ایک مسلمان غیر مسلم سے ملتا ہے تو بڑی محبت سے ملتا ہے, لیکن جب اپنے بھائیوں سے ملتا ہے تو چہرہ بگڑ جاتا ہے. تو میں سوال کرتا ہوں کہ جس سے آپ مل رہے ہیں جب وہ مسلمان ہو جائے تب ان سے بھی سے ملیں گے آپ؟ یعنی جب تو غیر مسلم ہے تب تک آپ کے اخلاق کے جو ہے وہ حقدار ہیں. یہ جو مسلمان ہو آپ کے اخلاق کے حقدار نہیں ہے. یہ تو اولین طور پر اخلاق کے حقدار تھے. اور میں کہتا ہوں کہ ہر عقل مند اپنی نیکیاں ضائع نہیں کرتا, لیکن آج چھوٹی چھوٹی سوچ جو ہے نیکیوں سے ہمیں محروم کر دیتی ہے. معاشرے کے اندر سلام کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ افشوا السلام بینکم, جب تم آپس میں مسلمانوں کو دیکھو تو سلام کرو. کیا سلام کا طریقہ وہی ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ نہیں. سب سے پہلے تو اس کی وجہ قضا دیکھی جاتی ہے کہ ہماری پارٹی کا دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا. اگر پارٹی کا تو سلام کریں گے, نہیں تو. اور ویسے بھی اگر گاؤں دیہات میں اگر کسی سے 3-4 مرتبہ سلام کر لیجئے, ملتے جلتے جاتے آتے, تو پہلے کوئی بیٹا سعودی سے آیا کہا لاگت سعودی سے آیا, ارے صبح کر لیا سلام, دوپہر کو کر لیا, عصر میں کر لیا, مغرب میں, جب دیکھو سلام, جب دیکھو سلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, کوئی چیز حائل ہو جائے بیچ میں, دیوار, گاڑی, کوئی بھی چیز, 3 منٹ پھر سلام کریں. اور گھر میں جاتے کیا کرتے ہیں؟ گھر میں تو بادشاہ صاحب نا, ارے بھائی کماو کرے, سلام کریں, کما کے کیے وہ کرے, سلام نہ کرے گھر والوں کو. ماشاء اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا گھر میں جانے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ گھر میں جانے کا یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی گھر میں قدم رکھتے تو بسم اللہ پڑھتے. آج کتنے لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ گالی دیتے گھستے ہیں, گھر میں گالی دیتے. اور پھر اللہ نے کہا بسم اللہ کر کے داخل ہو, گھر والوں کو سلام کرو. تو اس سے فائدہ کیا ملے گا کہ جب آپ بسم اللہ کر کے گھر میں داخل ہوں گے تو شیطان وہیں سے واپس
ریٹن. اور اگر آپ نے بسم اللہ نہیں کیا تو کیا کرے گا شیطان؟ گھر میں آپ کے ساتھ ساتھ گھس جائے گا. اور جب گھر میں ساتھ ساتھ چلا جائے گا تو میاں بھی محبت ڈالے گا، وہ بچے سے محبت کروائے گا، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر پٹوائی کرائے گا، ان کی پٹائی کرائے گا. پیٹو اس کو، یہ کیسے کر دیا، وہ کیسے کر دیا. تو گھر میں کیا ہوگا؟ خلفشار ہوگا. تو باہر نکل کے منہ بنا کے کھڑے رہیں گے، گھر میں سکون نہیں ہے. تو جب شیطان لے کے گئے تو سکون کہاں ہوگا؟ بسم اللہ کعبہ نہیں کیے تو سکون کہاں رہے گا؟ جب شیطان لے کے اپنے گئے ہیں تو سکون کرے گا، وہ سکون کرنے دے گا، آپ کو اطمینان حاصل کرنے دے گا. ارے کچھ برداشت کا بھی مادہ رکھیے. اور سب سے بڑے اخلاق کا حقدار ہمارے گھر والے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ وہ شخص ہم میں سے بہتر ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے بیوی اپنے اہل کے لیے سب سے بہتر ہوں. تو میرے بھائیوں، اسلام کا طریقہ جب زندگی میں آئے گا تو ہم خیر امت بنیں گے. اور جب اسلام کا طریقہ چھوٹ جائے گا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ معمولی مت سمجھیے، یہ بہت بڑی نیکیاں آپ کی بنیں گی. جب قیامت کے دن نیکی کاؤنٹ ہوگی تب پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنی مرتبہ کتنی مرتبہ میں محروم رہا کہ گھر میں گیا بسم اللہ نہیں پڑھا، کتنی مرتبہ محروم رہا کہ اپنے گھر والوں کو سلام نہیں کیا، نیکیاں حاصل نہیں کی. ارے ہم کہتے ہیں کہ پورے سلام کی 30 نیکی ہے تو کم سے کم 10 حاصل کر لو صاحب. السلام علیکم کم سے کہہ دو، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا نہیں آپ کو کہنے آ رہا ہے تو کم سے کم السلام علیکم تو کہہ دیجیے. میں اکثر راستے سے گزرتا ہوں تو کوئی بھی مسلمان ملتا ہے تو السلام علیکم رحمۃ اللہ کہہ لیتا ہوں، کم سے کم السلام علیکم جلیم کہہ لیتا ہوں. تو کئی مرتبہ ہماری طرف گھوم کے لوگ ہیں، ہم پہچانے نہیں آپ کو. کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ کو پہچانے نہیں تو ہم کہے مسلمان، دادا مسلمان. اب ایک اور کون سی پہچان بتاؤں صاحب، رشتے دار تو ہے نہیں ہمارے بھائی. اب میں کہاں جون پور سے یو پی سے چل کے آیا ہوں، راستے میں 200-250 کلومیٹر جو ہے راستے میں کتنے لوگ ملے ہوگے، کتنے لوگ کو تعارف کرا ہوں میں. مسلمان کافی ہے نا، سلام کے لیے مسلمانی کافی کا اور کچھ کافی ہے کہ رشتے دار ہونا ضروری ہے، پڑوسی ہونا ضروری ہے، گاؤں کا ہونا ضروری ہے. ارے سلام کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. تو میرے بھائیوں، جب نیکیاں بڑھیں گی تو برائیاں کم ہوں گی، اور جب نیکیاں حاصل نہیں کریں تو برائیاں آٹومیٹک جو ہے معاشرے میں پھیلیں گی. بہرحال میرے بھائیوں، آپ سے بڑی ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم آپس میں جو بھی بھائی ہیں ایک دوسرے سے ملیں، سلیقے سے بات کریں، دلائل پر مبنی بات کریں، ایک دوسرے کے شک و شبہات کو دور کریں. ہم آپس میں نفرت نہ کریں. انشاءاللہ نفرت نہیں کریں گے، محبت کریں گے تو ایک نہیں ہم لوگ کام کریں گے اور مل کے کام کریں گے تو بہت بڑا کام ہوگا. آج جو کام میں رکاوٹ ہے، ہم لوگوں کے آپس کے جو اختلاف ہیں، ہم لوگوں کی عداوت ہے، ہم لوگوں کی دشمنی ہے، ایک کام میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اسلام جیسی دولت سے نوازا، بہت بڑی نعمت عطا فرمائی. کیا آپ چاہتے ہیں کہ نعمت محدود رہ جائے آپ تک؟ اگر آپ نہیں چاہتے تو ہر اس بھائی کا ساتھ دیجیے جو دعوتی میدان میں ہو، جو کتاب و سنت کا حامی ہو، اس کا ساتھ دیجیے، اس کے ساتھ مل کے دعوت کا کام کیجیے، اس کے ساتھ مل کے دعوت پھیلائیے. آپ بھی اجر کے مستحق ہوئیے، اور جو لوگ بیچارے محروم ہیں اسلام سے ان تک اسلام کی دعوت پھیلائیے، تب جا کے ہم خیر امت بنیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مخلصانہ طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو اپنانے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو بغض و حسد ہے اپنے بھائیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو نکال کر ہمیں ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے ذاتی انا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے. اے اللہ، ہمارے جو بھائی بہنیں پریشان حال ہیں، اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ یا اللہ، ہمارے جو بھائی بہنیں بیمار ہیں ان کو صحت یاب کر دے. یا اللہ، ہمارے جو بھائی بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما. اللہ جب تک زندگی اسلام و ایمان کر دے، اللہ جب موت آئے شہادت کی موت ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.